السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور عید آپ سب کی بہت ہی مزے میں گزری ہوگی۔ آج ہم آپ کی جماعت پنجم کے لیکچر نمبر 14 کی جانب بڑھیں گے۔ آج ہم آپ کی کاروان اردو کا بہت ہی خوبصورت سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر 6، نوجوان سپہ سالار۔ نوجوان سپہ سالار آپ کے سامنے ایک تصویر ہے، بہت ہی خوبصورت سی۔ آپ جب سبق کو پڑھیں گے تو پہچان میں آئے گا یہ تصویر کس کی ہے۔ سبق پڑھنے سے پہلے یہاں پر یہ دیکھیں، آپ کو خوبصورت سا ایک منظر بھی ہے، اسی نوجوان کی تصویر ہے ایک لشکر کے ساتھ۔ سبق پڑھنے سے پہلے اس کے مشکل الفاظ دیکھیں گے۔ مشکل الفاظ میں سب سے پہلے ہے آپ کے سامنے باب الاسلام۔ باب کہتے ہیں دروازے کو، اور اسلام یعنی دین اسلام۔ باب الاسلام، اسلام کا دروازہ۔ باضابطہ یعنی مکمل طور پہ۔ بحری، سمندری، بحر سمندر کو کہتے ہیں اور بحری سمندری۔ دیبل، دیبل جو ہے وہ ایک بندرگاہ کا پرانا نام ہے جسے آج پورٹ قاسم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناز کے معنی فخر۔ فصیل، فصیل کہتے ہیں شہر کی چار دیواری، یعنی جب آپ سبق پڑھیں گے پھر آپ اس کو بھی سمجھتے جائیں گے، ابھی صرف اس کے معنی سمجھا رہی ہوں۔ فصیل کہتے ہیں شہر کے گرد چار دیواری کو۔ منجنیق ایک مشین ہے جو بڑے بڑے پتھر پھینکنے کے کام آتی تھی۔ اس کے بعد آگے ہیں آپ کے الفاظ۔ لشکر، لشکر فوج کو کہتے ہیں۔ العروس، دلہن کے جیسی خوبصورت۔ فتح یعنی جیت۔ عبور کرنا، پار کرنا۔ آگ کا بگولا یعنی دہکتا ہوا، لال سرخ جلتا ہوا۔ حسن سلوک، اچھا رویہ۔ بھائی چارہ یعنی سچی دوستی، میل جول، آپس میں پیار محبت۔ سب سے پہلے دیکھیں گے نوجوان سپہ سالار میں وہ آپ کو دیتے ہیں سبق میں تھوڑا سا تعارف۔ سبق آپ کا دراصل میں ہے سندھ کے بارے میں، تو یہیں پہ دیکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سندھ پاکستان کا ایک اہم صوبہ ہے۔ صوبہ سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ باب الاسلام کے معنی ہے اسلام کا دروازہ۔ سندھ کو باب الاسلام اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان میں سندھ وہ مقام ہے جہاں سب سے پہلے اسلام آیا تھا، اسی وجہ سے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ سندھ میں باضابطہ اسلام کس کے ذریعے آیا اور کس طرح پھیلا، یعنی اس سبق میں ہم جانیں گے کہ سندھ میں مکمل طور پر اسلام کون لے کر آیا اور اس کو پھیلایا بھی۔ ایک دفعہ لنکا سے کچھ بحری جہاز عرب آ رہے تھے۔ لنکا یہاں سری لنکا سے ہی مراد ہے۔ تو کہتے ہیں کہ لنکا سے کچھ بحری جہاز یعنی سمندری جہاز عرب آ رہے تھے۔ ان جہازوں پر تجارتی مال لدا ہوا تھا، یعنی کچھ ایسا مال تھا جو تجارت کے لیے جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک لے جایا جاتا ہے، اور وہ سمندری جہاز کے راستے لے جایا جا رہا تھا۔ اس جہاز میں کئی مسلمان بھی تھے جو حج ادا کرنے جا رہے تھے، یعنی اس جہاز میں صرف تجارتی مال ہی نہیں تھا بلکہ کچھ مسلمان بھی تھے جو حج ادا کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے، کیونکہ جہاز عرب ہی جا رہا تھا۔ جب یہ جہاز موجودہ کراچی کے قریب سے گزرے تو دیبل کے مقام پر بحری ڈاکوؤں نے ان کو لوٹ کر عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب یہ جہاز، کیونکہ کراچی میں بھی بندرگاہ تھی، وہاں سے گزرے تو دیبل کے مقام پر کچھ بحری ڈاکو تھے جہاں وہاں پر چھپے بیٹھے تھے، تو انہوں نے اس جہاز کو لوٹا، یعنی اس میں سے جتنا بھی تجارتی مال تھا اس کو لوٹ لیا، اور عورتیں اور بچے جو اس میں موجود تھے ان کو قیدی بنا لیا۔ یہ خبر سن کر عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو سندھ پر حملے کا حکم دیا۔ یعنی اس وقت جو عراق کے گورنر تھے ان کا نام تھا حجاج بن یوسف، انہوں نے محمد بن قاسم کو کہا کہ وہ سندھ پر حملہ کرے اور عورتوں اور بچوں کو آزاد کرائے۔ محمد بن قاسم کی عمر اس وقت صرف 17 برس تھی۔ اس بہادر نوجوان سپہ سالار نے ذمہ داری سنبھالتے ہی سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا۔ اب یہاں آپ پہچان گئے ہوں گے کہ نوجوان سپہ سالار کس کو کہا جا رہا ہے؟ جی، محمد بن قاسم کی کہانی ہے، یہ محمد بن قاسم کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر، جس کی عمر اس وقت 17 برس تھی، اور اس بہادر نوجوان نے ذمہ داری کو پورے طریقے سے نبھاتے ہوئے سب سے پہلے سندھ کے جو راجہ تھا اس وقت اس کو خط لکھا۔ اس نے خط میں راجہ داہر کو لکھا کہ تمہیں اپنی فوج، ساز و سامان اور ہاتھیوں پر ناز ہوگا، مگر مجھے صرف اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ ہار اور جیت اسی کے ہاتھ میں، یعنی
यहाँ آپ دیکھ رہے ہیں تصویر میں کہ اس کو خط آتا ہے اور وہ خط میں کیا لکھتا ہے محمد بن قاسم، اس کو کہتا ہے کہ تمہارے پاس بہت سی فوج ہے، ساز و سامان ہے، ہاتھی ہیں، یعنی پہلے زمانے میں جو تھا وہ جنگوں میں ہاتھی بھی استعمال ہوتے تھے، تو اس نے کہا کہ تمہارے پاس اتنا کچھ ہے اور تمہیں اس چیز پہ یقیناً ناز بھی ہوگا، لیکن میرے ذات میری خدا کی ذات ہے اور مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے، کیونکہ ہار اور جیت صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ محمد بن قاسم 12,000 فوج لے کر خشکی کے راستے 711 میں سندھ پہنچا۔ سپاہیوں اور اسلحے کے علاوہ شہر کی مضبوط فصیلوں کو توڑنے والی مشین بھی، جسے عربی زبان میں منجنیق کہتے ہیں، لشکر کے ساتھ تھی۔ یہ آپ کے سامنے ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ یہ منجنیق، جسے آپ کیٹاپلٹ بھی کہتے ہیں، یہ پہلے استعمال ہوتی تھی فصیلوں کو توڑنے کے لیے، یعنی کہ شہر میں جو تھی چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں جنہیں فصیل کہتے تھے، جو 4 دیواری کی جاتی تھی، وہ جیسے مثال کے طور پر آپ لے لیں کہ ہمارے شہر لاہور میں شاہی قلعے کی دیواریں کتنی مضبوط اور اونچی اونچی ہیں، اس طرح سے شہر کی 4 دیواری ہوا کرتی تھی، اور اس 4 دیواری پر جب کوئی حملہ کرتا تھا اس شہر پر تو اسے سب سے پہلے اس 4 دیواری کو توڑنا ہوتا تھا، تب کہیں جا کے وہ اس شہر کو فتح کر پاتے تھے۔ تو اب جب محمد بن قاسم 12,000 کی فوج لے کر خشکی کے راستے سندھ پہنچا تو اب اس کے ساتھ ایک منجنیق بھی تھی، جس سے وہ شہر کی فصیلوں کو توڑ کر اور اس شہر میں داخل ہو سکے۔ یہ دیکھیں منجنیق، یعنی اس کے اندر بڑے بڑے پتھر لگا کر اور پھر اسے پھینکا جاتا تھا دیوار کی طرف، اور اس پریشر سے جا کر وہ اس زور سے پتھر لگتا تھا دیوار میں کہ دیوار ٹوٹ جاتی تھی۔ نوجوان سپہ سالار نے سندھ پہنچتے ہی دیپل پر حملہ کر دیا۔ کئی روز تک جنگ جاری رہی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور العروس نامی منجنیق کی مدد سے، جسے 500 آدمی چلاتے تھے، شہر فتح کر لیا۔ یعنی ان کے ساتھ ایک بہت بڑی منجنیق تھی، اور وہ العروس ابھی ہم نے پڑھا کہ دلہن کی طرح سجی ہوئی، یعنی اتنی خوبصورت اور اتنی بڑی وہ منجنیق تھی کہ جس کو انہوں نے العروس نام دیا تھا، اور اس منجنیق کو چلانے کے لیے کم سے کم 500 آدمی درکار ہوتے تھے جو اس منجنیق کو چلا سکیں۔ تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور انہوں نے العروس نامی منجنیق کی مدد سے اس شہر کو فتح کر لیا اور مسلمان قیدیوں کو رہا کروا کر عرب بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ راجہ داہر نے فوج کو دریا کی مشرقی جانب جمع کر رکھا تھا، اور اس کی موجودگی میں دریا کو عبور کرنا آسان کام نہ تھا، یعنی اس نے مغرب کا علاقہ تو پورا فتح کر لیا تھا مگر مشرقی جانب ابھی باقی تھی، کیونکہ وہاں پر راجہ داہر ابھی موجود تھا۔ اب اس کی موجودگی میں دریا عبور کیسے کرتے؟ تو محمد بن قاسم نے اپنی عقل اور سمجھ سے اور بڑی ہی دلیری سے اس نے کیا کیا، اس نے مغربی کنارے پر دریا کی چوڑائی کے برابر کشتیاں جمع کی اور انہیں لمبائی میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھوا دیا۔ یعنی اس نے دریا تھا نا، تو دریا کی چوڑائی زیادہ تو نہیں ہوتی، سمندر تو نہیں ہے، دریا کی بات ہو رہی ہے، اب دریا کی جتنی چوڑائی تھی اس چوڑائی کے برابر اس نے کشتیاں لی، انہیں آپس میں لمبائی کے رخ پہ آپس میں بندھوا دیا، تو یوں وہ ایک پل بن گیا۔ جب وہ پل بن گیا تو اس پل سے پوری فوج صحیح سلامت دوسرے کنارے پر اتر گئی۔ آج ہم آپ کا سبق اتنا ہی پڑھیں گے، باقی سبق اگلے لیکچر میں ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پڑھ کے اور سن کے بہت مزہ آیا ہوگا، اور ان تصویروں کی مدد سے آپ کو بہت سی چیزیں واضح بھی ہوئی ہوں گی۔ آپ کے جو آج کا کام ہے وہ ہیں املا کے الفاظ اور پیراگراف، یہ آپ نے اچھے سے یاد کر کے، اور تلفظ بھی آپ کا درست ہونا چاہیے، اسی لیے بھی املا ہوتی ہے۔ یہ املا کے الفاظ ہیں آپ کے سامنے: فصیل، بندرگاہ، سپہ سالار، باب الاسلام، آگ بگولا، فتح اور حملہ، اور اس کے بعد ہے پیراگراف صفحہ نمبر 27 پر۔ آپ صفحہ نمبر 27 پہ دیکھیں، آپ کو وہاں پر پیراگراف ملے گا۔ کچھ ہی عرصے میں، یہاں سے میں اس کو پورا پڑھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل نہ ہو، کہ کچھ ہی عرصے میں محمد بن قاسم نے دریائے سندھ کے مغرب کا پورا علاقہ فتح کر لیا۔ راجہ داہر نے فوج کو دریا کی مشرقی جانب جمع کر رکھا تھا۔ یہاں تک بس یہ آپ نے املا کا پیراگراف کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس ہیں یہ الفاظ جملے: فتح، قیدی،
لشکر اور دشمن، ان کے آپ نے جملے بنانے ہیں۔ آج کا آپ کا لیکچر اتنا ہی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔